علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہیں؟ جی، قرآن کریم کا ترجمہ چل رہا ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آیت نمبر 38 دیکھیے۔ قلنا، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ قلنا کا معنی کیا؟ ہم نے کہا، ہم نے کہا۔ اہبطو، یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا، اتر جاؤ، شاباش۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطو، اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، منہا، یہاں سے یا اس سے، کس سے؟ جنت سے۔ جمیعاً، کتنے لوگ؟ سارے کے سارے، سارے کے۔ وَإِمَّا، پس اگر، وَإِمَّا، پس اگر، یَأْتِيَنَّکُمْ، یَأْتِيَنَّکُمْ، اگر آئے تمہارے پاس، یَأْتِيَنَّ، آئے، کم، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، میری طرف سے ہدایت، فمن، چنانچہ جس شخص نے، تابعہ، پیروی کی، جس شخص نے پیروی کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں ہوگا کوئی ڈر، علیہم، ایسے لوگوں پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ ہوں گے، یحزنون، غمگین، اور نہ ہی ہوں گے وہ غمگین۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دوبارہ دیکھیے آیت نمبر 38۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطو، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سارے کے سارے، فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِيَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبعہ، جس نے پیروی کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے یہ ترجمہ، یہ جملہ گزر چکا ہے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کریم نے اس درخت کا ذائقہ چکھنے پر یا اس درخت کو کھانے پر اللہ جل شانہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق بھی عنایت فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بنایا تھا انسان کا، خلیفۃ فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے گا زمین میں، تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تشکیل فرما دی۔ یہ جملہ پہلے بھی فرمایا کہ تم کیا ہو جاؤ، اتر جاؤ زمین کی طرف، یعنی یہاں سے، جنت سے اتر جاؤ، اور آگے فرمایا کہ سارے کے سارے، سارے کے سارے کون سے مراد ہیں؟ حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھیں، اور تیسرا کون تھا؟ شیطان، ٹھیک ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 3 لوگ مراد ہیں کہ تم سب کے سب کیا ہو جاؤ، اتر جاؤ، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جمیعاً سے مراد ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، کہ آپ کی جو پشت میں اولاد ہے
وہ اس کو اس سمیت آپ کیا ہو جائیں، زمین پر اتر جائیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یہ اشارہ فرمایا، کل بھی اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زمین میں جب جانا ہے تو وہاں کوئی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، یا شادی کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، یا کاروبار کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ کون سا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی کتابوں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں، انبیاء ہدایت لے کر آئیں گے، اور کتابوں میں ہدایت لکھی ہوگی، یہ سارا نظام میری طرف سے آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب جس بندے نے بھی میری اس دی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، یعنی جو نظام زمین میں ہم بھیجیں گے اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ تو زمین پر اتارنے کے ساتھ ساتھ مقصد بھی بتا دیا کہ تم خلیفہ بن کے جا رہے ہو، ہمارے نائب بن کے جا رہے ہو، تو اس لیے زمین میں تمہارے لیے ایک مقصد ہے، اور وہ کون سا ہے؟ کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور دوسری انسانیت کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس پر کیا کرنا ہے، اس مقصد پر چلانا ہے، اور یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج اولاد آدم اس مقصد کو بھول گئی اور دنیا میں جی لگا لیا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، شادی کرنا، ان چیزوں کو مقصد بنا لیا، حالانکہ جیسے آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس زمین میں نائب بن کر آئے تھے، تو وہ انسان کو بنایا تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا، بلکہ قیامت تک آنے والی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلیفہ کی جو ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نظام کو نافذ کرنا، خود بھی اس پر عمل کرنا، اور ساری انسانیت پر اس کا کیا کروانا، عمل کروانا۔ آج ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اس مقصد سے جو ہے وہ کوسوں دور ہیں، کوئی ایک انسان بھی اس مقصد پر نہیں چل رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر مقصد پر چلیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ڈر رہے گا اور نہ ہی غم ہوں گے۔ لیکن اگر مقصد سے ہٹیں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ چین سے نہیں گزرے گا، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جی جنگ ہے، لڑائیاں ہیں، قتل و قتال ہے، جی ٹینشنیں ہیں، یہ ساری چیزیں گھیرے میں لے لیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک شاندار ماضی ہے، مسلمانوں نے جب تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد کو پورا کیا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ 1300 سال تک مسلمانوں نے کیا کی ہے، اس دنیا کے مختلف خطوں پر حکومت کی ہے۔ مغلیہ سلطنت آپ کے علاقے میں آئی، اس طریقے سے 1924-22 تک کہاں ہے، خلافت عثمانیہ کا دور رہا، کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کہاں 1923 تک یہ سلسلہ 22 تک جاری رہا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صدی گزر گئی ہے، مسلمانوں پر کیا ہے، زوال مسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو جب تک مسلمان اپنے مقصد پر رہے، اللہ تعالیٰ کا دیا وہ مقصد خلافت فی الارض، تو دیکھا اللہ نے شاندار ایک ماضی عطا فرمایا، پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا پر سکہ چلتا تھا۔ آج دیکھیے کہ مسلمان کتنے زوال کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، دولت سے لے کر، پیسے سے لے کر، اسباب کے ہونے کے باوجود سب سے زیادہ اسباب مسلمانوں کے پاس ہیں، سب سے زیادہ کیا ہے، زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ ہاں جی، معدنیات مسلمانوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم بننے کی صلاحیت مسلمانوں کو دی ہے، معدنیات، سونے چاندی پیٹرول کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن اپنے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا کر رکھا ہے، ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس کا ڈر اور خوف ہم کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہاں دو لفظ استعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا، خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے، یا خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف کہتے ہیں کہ مستقبل میں کسی چیز کا ڈر لگا رہے،
کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے، کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، کوئی دھمکا رہا ہے اور کہتا ہے میں فلاں دن آؤں گا تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تو یہ مستقبل کا جو ڈر ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ہدایت پر عمل کیا اس کو آخرت کا خوف نہیں رہے گا، آخرت کا ڈر نہیں رہے گا۔ اور فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور حزن سے نکلا ہے یحزنون، حزن کا معنی ہوتا ہے ماضی کے کسی کیے ہوئے گناہ، جرم اور جو ہے وہ کسی بھی غلطی پر جو آدمی پشیمان ہوتا ہے اور انسان کو اندر اندر ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میں نے وہ جرم کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا، وہ غلطی کی تھی، تو میرا اس پر جو ہے وہ انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت پر چلنے والے کو اس سے بھی کیا رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ ہی آئندہ کا ڈر ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ ان تمام ڈر اور خوف اور غم سے ہم کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے، جبکہ ہماری ہدایت پر انسان چلے گا۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی کافر رہے، فرمایا اولئک اصحاب النار، ان کے لیے کیا ہے، دوزخ ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کفر جو ہے اس کا انجام دوزخ ہے، اور کافر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کیا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جنت میں ایک لمحہ بھی نہیں اس کو گزارنے کے لیے دیا جائے گا۔ جبکہ مسلمان اگر گناہگار ہے تو جہنم میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایمان کی برکت سے کہاں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ ٹھیک، یہاں یہ رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ خلافت جو ہے وہ انسانی، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو، آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، اس رکوع سے ہمیں بہت سارے اسباق جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، ان پر ایک دفعہ روشنی ڈال لیتے ہیں تاکہ ہماری عملی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو کچھ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی حیثیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت، ایک مقام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور جس کو جو عظمت، جو عزت، جو عہدہ دیا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عہدے کا کیا رکھے، پاس رکھے، اس کی لاج رکھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کون سا عہدہ اور مرتبہ دے کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ہمیں دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے بنا کر بھیجا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرو، دنیا کا نظام چلاؤ۔ لیکن ہم کس پستی میں چلے گئے کہ ہم لوگوں کے نظام کے محتاج ہو گئے اور لوگوں کے سامنے جھکنے والے بن گئے، لوگوں کے حکم ماننے پر مجبور ہو گئے، ہر جائز ناجائز ماننے پر کیا ہو گیا، ہم مجبور ہو گئے۔ تو یہ اتنی پستی کیسے ہمارے اندر آ گئی کہ ہم نے اپنے عہدے کا پاس نہیں رکھا، اپنی دی ہوئی عزت اور اپنے دیے ہوئے سٹیٹس کا، وقار کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ پرانے زمانوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس کچھ لوگ فنکار قسم کے لوگ، اس زمانے میں بہروپیے کہتے تھے ان کو، آج کل میں کہہ دیں فنکار کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا ٹیلنٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ بادشاہوں کو دکھا کر بادشاہوں سے انعامات وصول کیا کرتے تھے تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے، بادشاہ وقت بھی خوش ہو جائے، دربار سے دراہم دینار مل جائیں اور ان کا جو وہ ٹیلنٹ ہے وہ ذریعہ بن جائے ان کی کمائی کا۔ تو ایسے دربار میں حاضر ہو کر کوئی نہ کوئی اپنا جو ان کے پاس صلاحیت ہوتی تھی وہ پیش کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بہروپی ہوتے تھے، مختلف بہروپ اختیار کرنا، جسے ہم گیٹ اپ کہتے ہیں، کہ کبھی کسی کا گیٹ اپ اختیار کر لینا، کبھی کسی کا، اور بندہ اگلا پہچان بھی نہ سکے کہ بھائی یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کمال ہے، ایک فن ہے۔ تو ایک بہروپیہ جو ہے وہ اس زمانے میں بادشاہ کے پاس آیا، تو کوئی ایسی
چیز پیش نہیں کر سکا کہ جس سے وہ بادشاہ سے انعام و اکرام وصول کر سکے۔ بہرحال اس نے ٹھان لی کہ اب جو ہے وہ اب کی بار ایسا بہروپ اختیار کروں گا کہ جو ہے وہ میں پہچانا نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو بھی چیلنج دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ نے واقعی کر دکھایا اور پہچان میں نہ آئے تو ہم آپ کو اتنا اتنا انعام دیں گے۔ اب اس نے بہروپ کون سا اختیار کیا کہ کچھ جو ہے وہ عرصے کے بعد مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اور کیا ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے برکات حاصل کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، لیکن وہ کسی سے کوئی ایک ٹکا بھی نہیں لیتا ہے۔ ٹھیک، اس نے جا کے کٹیا ڈال لی، جو ہے وہ درویشوں والا گیٹ اپ اختیار کر لیا، اور جو ہے وہ بیٹھ گیا اللہ اللہ کرنے، تسبیح کر لی، نمازیں پڑھ لی، جو ایک اللہ کے نیک بندے کا معمولات ہوتے ہیں۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، وہ دربار تک بات پہنچ گئی کہ بھائی ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، دنیا سے بے نیاز، کچھ بھی نہیں لیتا ہے کسی سے، دعائیں دیتا ہے، ہدایت کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور دعائیں فری میں دیتا ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتا ہے، دنیا سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھی ایسا مخلص آدمی، جی اللہ کا نیک بندہ، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ بھی اپنی جو ہے وہ کابینہ جو ہوتا ہے ان کا پروٹوکول اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کے ساتھ وہ ہیرے جواہرات اشرفیاں جو دولت ہوتی ہے وہ لے کر چلا گیا آزمائش کے طور پر کہ بھائی یہ اگر واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کو آزمانا چاہیے۔ اب جب بادشاہ پہنچا تو سلام کیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، بڑے ادب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو بات چیت وغیرہ ہوئی، دعائیں لیں، اور کہا کہ یہ جی ہماری طرف سے نذرانہ قبول فرمائیں، یہ تھال بھرے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات اشرفیوں کے، تو یہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ تو بادشاہ سلامت نے جب یہ پیشکش کی تو اس نے کہا بھائی یہ ہم نہیں لیتے ہیں، ہم اس دنیا سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، یہ موہ مایا ہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جو دولت بادشاہ اس وقت دے رہا تھا وہ اس دولت سے کہیں زیادہ تھی، اس انعام سے جو بادشاہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد وہ 2-3 دن کے بعد بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، سنا ہے آپ نے کوئی وزٹ کیا ہے، کوئی اللہ والے سے مل کر آئے ہیں، دعائیں لے کر آئے ہیں؟ کہنے ہاں بڑا اچھا بندہ، ایک نیک آدمی ملا مجھ سے، میں اس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو اس نے کہا جی وہ میں تھا۔ ہاں جی، تو پھر بتایا کہ دیکھیے میں پہچانا نہیں گیا تو میرا انعام نکالیے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ جو میں تمہیں اشرفیاں، دراہم، دنانیر اور وہ ہیرے جواہرات دے رہا تھا وہ تو کہیں زیادہ تھے، اور یہ رقم تو بہت کم ہے جو انعام کے تم وصول کرنے والے ہو، تو تم نے اس وقت کیوں نہیں لیا؟ تمہارے پاس موقع تھا۔ اس نے ایک بڑی قیمتی بات بتائی، اس نے کہا کہ جی جس گیٹ اپ کے اندر میں بیٹھا تھا وہ اللہ کے نیک بندوں کا حلیہ تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس نیک حلیے میں بیٹھ کر اس طرح کا کام کروں۔ اس حلیے کا میں نے کیا رکھا؟ لحاظ رکھا، پاس رکھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہم کن کاموں میں لگ گئے؟ ہاں جی، ملازمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، اور حکمرانی جیسا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا اس کو چھوڑ دیا۔ اور دیکھ لیجئے 100 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، مار کھا رہے ہیں۔ اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے، اپنی آئندہ نسلوں کو اس مقصد کو سمجھانا چاہیے کہ ہم کچھ معمولی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کی لاج رکھنی چاہیے، اور اس مقام کے دوبارہ ہمیں قابل بنانا چاہیے تاکہ وہ جو ہمارا ماضی کا عروج تھا اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ ہمیں عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں جیسی مخلوق کو، بلکہ ہر جاندار کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ یہ پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں، یہ کس بنیاد پر تھا؟ علم کی بنیاد پر تھا۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ علم کے سامنے لوگ جھکا کرتے ہیں، علم والوں کے سامنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟
झुका करते हैं। اور اس کی ماضی میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، یہ بغداد ہے، کوفہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور کتنے ایسے ہمارے جو ہے وہ یہ کیا قسطنطنیہ ہے، ہمارے ایسے خطے تھے جہاں سے غیر مسلم پڑھ کر جایا کرتے تھے، علم کی خیرات مسلمانوں سے حاصل کیا کرتے تھے، اور آج وہی چوری کیا ہوا علم، وہی حاصل کیا ہوا علم، اس کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم نے اس اپنی میراث کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ آج ہم اتنے بد نصیب ہو گئے کہ اپنا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ ہمارے بڑوں نے دنیا کی ہر چیز جو آج آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہوائی جہاز ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ ریل گاڑی ہے، چاہے کوئی بھی جدید ترین آلات ہیں جو آپ اپنی سہولت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کی بنیاد رکھنے والے ہمارے بڑے تھے، ہمارے سائنسدان تھے جنہوں نے ہمیں یہ وراثت دی تھی۔ لیکن آج ہم اتنے نکمے ہو گئے کہ ایک سوئی بھی خود نہیں بنا سکتے، ایک سوئی بھی خود نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس علم کی میراث کو، اس علم کی دولت کو دوبارہ حاصل کر کے اللہ کے ہاں مجھے اور آپ کو عزت پانی چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ اس رکوع سے ہمیں جو پتہ چلی ہے، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، فرشتوں سے بھی ایک خطا ہوئی، دونوں فریقوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو یہ بتا دیا کہ اللہ کے سامنے کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ کے سامنے کبھی بھی اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اس میں آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو کون سا مقام تھا، جنت جیسی جگہ پر رہ رہے تھے، تو وہ نعمتیں واپس لے لی گئی، وہ نعمتیں کیا کر لی گئی، واپس لے لی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کی نحوست سے آدمی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت سے محروم کر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن گناہ کے نحوست کی وجہ سے اس سے واپس لے لی جاتی ہے، اس کو ملنے سے پہلے ہی روک لی جاتی ہے، یا ملی ہوئی ہو تو اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور بشری تقاضے سے اگر ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ اس کی نحوست ختم ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف کوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت متوجہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ دینے سے پہلے ہم سے کیا کر لے، واپس لے لے، یا اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دے رکھی ہو جس کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس چھین لے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ فرشتوں نے ایک جو ہے وہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ یا اللہ آپ اس مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں، خلیفہ اپنا نائب کیوں بنا رہے ہیں؟ گویا کہ بظاہر یہ ایک اعتراض تھا، لیکن میں نے پیچھے بتایا کہ یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک ان کا کیا تھا، پیچھے تجربہ دیکھا ہوا مشاہدہ تھا، اس کی بنا پر انہوں نے ایک عرض کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام علمی لحاظ سے ہم سے اوپر ہیں، تو فوراً اس کا کیا کر لیا، اعتراف کر لیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو وہی ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے سے کوئی بڑا زیادہ جاننے والا ہو، علم والا ہو، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دینا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لے میرے سے بڑا کون ہو سکتا ہے علم والا، جی میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے جی۔ ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک اور علم والا رکھا ہوتا ہے، اس لیے جب کم علمی کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اس کا اعتراف بھی کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک علم کی بات ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی کم علمی کا کیا کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ شیطان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اعزاز بخشا، عزازیل اس کا نام، یعنی عزازیل مقرب، اللہ تعالیٰ کا مقرب۔ یہ ایل جو لفظ ہے، ایل یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ایل۔ آپ نے دیکھا جبرائیل،
मीकाईल, इसराफील, हाँ जी, ये क्या है? इसराइल, ये सब क्या नाम है? ईल का माना होता है, इब्रानी जुबान का ये लफ्ज है, तो ईल का माना अल्लाह है। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने अपना मुकर्रब बनाया, इतनी अच्छी जगह पर रहने की तौफीक इनायत फरमाई, लेकिन आप देखें कि सिर्फ एक तकब्बुर की वजह से सारा मकाम, सारा मर्तबा, सारे आमाल और सब कुछ रियाजत मुजाहिदे क्या हो गए? ज़ाय हो गए। तो इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि तकब्बुर कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, और हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि अल किब्रु रिदाई, कि तकब्बुर, बड़ाई, ये मेरी चादर है। जो आदमी, जो इंसान, जो मखलूक तकब्बुर करती है, और माया वो ऐसा है जैसे मेरी चादर को खींच रहा है कि या अल्लाह ये मुझे दे दे, तुझे नहीं सूट करती, नाउज़ुबिल्लाह, ये मेरे लिए है। तो मेरे से वो चादर खींचने की कोशिश करता है। उसकी मिसाल देता हूं, जैसे दुनिया में पगड़ी, टोपी, दस्तार, ये क्या होती है? एक आदमी की इज्जत होती है। अगर वो कोई खींचने की कोशिश करे तो आदमी क्या करता है? उसकी जो है वो क्या है, उसको गैरत आती है कि मेरी दस्तार, मेरी इज्जत क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं कि बड़ाई करना ये मेरी चादर है, मुझे सूट करता है। एक इंसान को तकब्बुर सूट नहीं करता है, इसलिए अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहिए। और इसी तरीके से आपने देखा कि इस रुकू में हमने पढ़ा कि ये जो इस दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में आने का मकसद अभी इस आयत में भी अर्ज कर चुका हूँ कि दुनिया में आने का मकसद जो है वो सिर्फ इंसानों का जो है वो हुजूम लगाना नहीं है, हाँ जी, बच्चे पैदा करना नहीं है, ठीक है, माँ बाप बनना नहीं है, और यहाँ क्या है, दुनियादारी करने नहीं आए हैं, बल्कि एक मकसद लेकर आए हैं। और वो मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम भेजा है उस पर ख़ुद भी अमल करना है और दूसरों को भी चलाना है इस पर। और आखिर में जो इस रुकू से हमें पैगाम मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने जब वो दरख्त खाया, उसको चखा, तो उसकी वजह से उनके जो जन्नती लिबास था वो फौरन उतर गया और वो नंगे हो गए। तो हालांकि अभी तो उनको बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारे लिए क्या अहकामात हैं, शरीयत किसे कहते हैं, निज़ाम किसे कहते हैं, अल्लाह का हुक्म किसे कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है, अभी तक तो अल्लाह ने बताया भी नहीं था। लेकिन जो है वो कुरान करीम में है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि जब उनका लिबास उतरा तो फौरन उन्होंने उसको क्या करना शुरू कर दिया? जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपना शुरू कर दिया। ये उनको किसने बताया कि ये चीजें ढांपने की हैं, ये चीजें छुपाने की हैं? ये किसने बताया? हालांकि अभी तो कोई शरीयत भी नहीं आई थी, कोई अल्लाह का हुक्म भी नहीं आया था, कोई इशारा भी नहीं आया था। ये बता दिया कि ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है, जिसे हम हया कहते हैं। तो ये इंसान का फितरती जेवर है, पैदाइशी जेवर है। लेकिन आज इस जेवर को हम क्या है, हर मर्द और औरत उतारने पर तुला हुआ है। औरतों का लिबास देखें, हाँ जी, इतना टाइट लिबास, इतना बारीक लिबास, अंदर से जिस्म नजर आ रहा है। हमारे नौजवान बच्चे ये छोटी छोटी जो है वो क्या है, निकर्स पहन के, सतर नंगा करके बाजारों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं। बात समझे? तो इसलिए ये हया जो है अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है ये, और इस फितरत को हमेशा क्या रखना चाहिए? बाकी रखना चाहिए। जब आदमी फितरत से हट जाता है तो इंसानियत से भी क्या हो जाता है? हट जाता है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उम्मीद है याद कर लेंगे।